ملک صاحب یہ جو خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم نے، اب اس کی روشنی میں کیا کوئی مثبت جواب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن کی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس انویٹیشن کو رد کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فہد، میں ایک عرض آپ کو کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جس طرح کا رویہ اور جس طرح کا حکومت کا ایٹیٹیوڈ ہے، اب ایک خط کے ساتھ ساتھ آپ ایک ذکر کرنا بھول گئے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھی بھیجا ہے الیکشن کمیشن جی، اور اگر یہ رویہ رکھے گی حکومت کہ ادھر سے آپ ریفرنس بھیجیں، ادھر سے آپ خط بھی لکھیں، تو میرے خیال میں کس طرح اپوزیشن اور حکومت آپس میں چلیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ جو انڈو پاکستان جس طرح ایک جنگ لگی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، تو اس کے بعد ملک کے جو حالات، ڈومیسٹک جو حالات تھے، وہ بہتر ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ اس کی آپ کے سامنے سارا انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس میں خط پہ ضرور بحث ہوگی، بات ہوگی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن حکومت کا رویہ ایسا ہے کہ وہ جس طرح چن کے بندوں کو فارغ کرنے کے پروگرام میں ہے، اور اسی دفعہ ہی کوئی اتنی جلدی حکومت کو کہ 2/3 میجورٹی یہاں سے ہی نکال لی جائے، جو مجھے لگتا ہے کہ ریفرنس بھیجی جائے۔ ہمارے ایک پنجاب سے ایک ایم پی اے کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا ہے، یہ جہاں پہ ان کی 100 سے زیادہ ان کی اکثریت ہے، وہاں سے ایم پی اے کے خلاف یہ امتیاز ہے ان کے خلاف۔ ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ والا ایشو جو ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا دیرینہ مطالبہ ہے، تو اگر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے جس میں پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس میں بیٹھ کے اس میں مثبت فیصلہ ہی ہوگا، لیکن میں آپ کا حکومت کے رویے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ حکومت کو ہمیشہ حکومت ہی انیشیٹو لیتی ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم ایسا آنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں۔ لیکن ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اگر کمیٹی میں آپ سے پوچھا جائے، لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ کا اہم ترین آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ جی کیا خیال ہے، عمر ایوب صاحب کو جا کے ملاقات کرنی چاہیے، تو آپ کیا اپنا دیں گے اپنی تجویز؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو جمہوری رویہ ہو، یعنی اب ویٹیج دیا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کو، یا صرف ایک کاروائی پوری کی جائے، تو اگر کاروائی پوری کی جائے تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اگر جس طرح دوسرے پارلیمانی نظام جہاں پہ ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹمز ہیں، جو وہاں پہ جس طرح ویٹیج ہوتا ہے، جو کہ ادھر نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہیں ہے، تو ادھر پھر فائدہ کو نہیں ادھر جانے کا، پھر ہم نے صرف فوٹو ہی بنوانے ہیں نا۔ تو اگر تو ویٹیج دیا جائے تو بات یہ نہیں کمیٹی نہیں جانی ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این جو ہے کسی ایک نام پہ اتفاق رائے کر لیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ نہیں، اگر کوئی نام ایسا آ جائے تو کئی دفعہ اتفاق ہوئے بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں پتہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ حالات کو اتنی دور تک لے جانے میں حکومت نے کیا کردار 1.25 سال میں حکومت کا کردار رہا ہے۔ ہمارا پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا کہ آپ کے پاس حکومت آ گئی، آپ نے حکومت لے لی، چھین لی، لیکن آ گئی، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دے۔ دیکھیں ہم نے جو مطالبات حکومت سے کی ہے، حکومت نے ان مطالبات کو مکمل طور پہ اگنور کیا۔ تو یعنی کہ جو بنیادی نقطہ کوثر کاظمی صاحب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے آپس میں ملاقات کریں، ماضی میں کبھی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے، اور ان تلخ جب حالات ہوں اور ایک جو ریلیشن شپ ہے اس میں اتنی کرختگی ہو تو پھر تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن جن کو وزیر اعظم مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں، انہی کے خلاف ریفرنس بھی پش کیا جا رہا ہے، انہی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، سپیکر صاحب بھی ان کوششوں میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی طرف کے نقطہ نظر صاحب دیکھیں تو بات تو بنتی ہے، وہ عمر ایوب صاحب کہیں گے کہ ایک طرف آپ مجھے
یہ اب میری رکنیت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں، ایک کپ چائے پیوں اور مشاورت کروں، تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ فہد صاحب دیکھیں، ایک مدت طے پوری ہو چکی تھی الیکشن کمشنر کی میرے خیال میں جنوری سے، اور اب وہ آرٹیکل 115 کے تحت کام کر رہے تھے۔ یہ تو ایک قانونی بالکل ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، ان کا مطالبہ بھی تھا، ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ یہ اب آگے سے ان کو کسی دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان سے بے شک جوڑیں۔ اب ایک بندے نے اسٹے لیا ہوا ہے وہاں پہ ہری پور اپنے حلقے کے اندر جہاں سے وہ جیتے ہیں، تو کیا وہ ڈپٹی اسپیکر جو تھے ان کے ماضی میں اسی طرح یہ سارا ٹینیور گزارنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم اگر حالیہ لیڈ ہماری دیکھیں جو ہم نے یہ الیکشن ضمنی میں لی، وہاں پہ تو یہ تنقید کرتے ہیں بھائی یہ لیڈ کیسے ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، الیکشن متنازع ہے۔ جہاں پہ خود ان کا متنازع عمل ہوتا ہے وہاں پہ رائے فرار اختیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ جب کسی اچھے عمل کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے یہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، چاہے دیگر جو ملکی معاملات ہوتے ہیں قومی سلامتی کے، کسی ایک جگہ پہ یہ رکے نہیں ہیں، تو اب یہ کیسے رکیں گے؟ لیکن پھر کوثر صاحب ایک سوال، یہ جنون سوال اٹھتا ہے کہ ان کی مدت ملازمت تو جس طرح آپ نے کہا جنوری سے میرے خیال میں ختم ہوئی بھی ہے، یہ جون ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر آپ سے یہ سوال پوچھے تو یہ حق بجانے میں پوچھنے میں کہ آپ کو 6 مہینے تک تو خیال نہیں آیا، وہ پٹ گئی پاکستان تحریک انصاف کی، جی آپ یہاں پہ کوئی نیا بندہ لگائیں، 6 مہینے بعد اب گورنمنٹ آ کے کہہ رہی جی آپ آئیں اور اب ہم سے بات کریں، تو یہ 6 مہینے کیوں ضائع کیے؟ آئینی ممانعت تو نہیں ہے اس میں نا، کوئی آئینی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے حوالہ دیا آرٹیکل 115 کا، اس کے تحت وہ کام جاری رکھ سکتے ہیں، اور ماضی میں یہ مثالیں ہیں جس طرح میرے بھائی بچر صاحب نے کہا، بالکل ہمارے پاس یہ بھی مثالیں ہیں کہ مدت ملازمت کے بعد بھی الیکشن کمشنرز نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کی، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں، مسلسل پچھلے 6، 8، 10 مہینوں سے کیا انہوں نے سکھ کا سانس لینے دیا اس حکومت کو جس کے سامنے کئی چیلنجز تھے؟ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، بھارت اپنے کام چلا رہا تھا اپنی پراکسیز کے ذریعے، پاکستان کو دہشت گردی سمیت متعدد مسائل تھے، تو ان کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی غیر آئینی کام یہ نہیں ہوا۔ ان کی کمر دیوار سے تو آپ نے لگائی ہوئی تھی نا، یہ بھی تو بات ٹھیک ہے، ظلم اور جبر تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، گرفتاریاں تو ان کے لوگوں کی ہو رہی ہیں، بیلیں ان کے لوگوں کی نہیں ہو رہی، تو یعنی سختی تو ان پہ آئی ہوئی ہے، آپ پہ تو نہیں آئی ہوئی۔ ابھی فہد صاحب حال ہی میں جو ابھی آج ٹویٹ تھا، اور جو خان صاحب نے مسلسل ایک جارحانہ قسم کا ایک رویہ اپنایا، اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ 9 میں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ بھائی ہمارے پاس وہ جو ویڈیو ثبوت کا کیا کریں گے آپ، جس میں مراد سعید اپنے لوگوں کو اسی دن مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جگہ کا تعین کر لیا، آپ کو جگہیں بتا دی ہیں، آپ نے کہاں جہاں پہ حملہ آور ہونا ہے۔ یہ جو عالیہ حمزہ جن کو پنجاب میں اب جا کے ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ کینٹ کی ریڈ لائن کراس کر کے کہہ رہی تھی بھائی آپ نے ہماری عمران خان والی ریڈ لائن کراس کی ہے، ہم نے آپ کی کر دی۔ واضح اعتراف جرم موجود ہے، شہریار افریدی کہہ رہے ہیں کہ سارے پہنچو